بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. سامعین کرام، الحمدللہ ہم موجود ہیں اس وقت عوامی نیوز چینل HD پر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3، اور اس کے اندر ہم نے اس وقت کلام پاک کی تلاوت سنی ہے. آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی اللہ بھی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك فانصب رجستا ورفعنا لك ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین مزمل مدثر و اطاع، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین مدثر مزمل و اطاع، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امید کبھی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. والشمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا ہے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم غزیاں جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بہت ہی پیارے انداز میں، اچھے انداز میں ہمیں ایگل اسکول کی بچی نے نعت شریف سنائی ہے. اور شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں یہ بات اجاگر ہو اور انہیں شعور حاصل ہو کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. تو محمد مصطفیٰ وہ ہے جو سب سے آخری نبی ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہے. یہی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. آئیے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر عبدالرزاق راجپوت، کیمرہ مین فضل الرحمان، اور ہمارے ساتھ جو ٹیمیں موجود ہیں. آئیے ہم سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی. My name is Sabzal.
I read in class 6. I study the Haji Muhammad Osman Bhai. My name is Bilawal. I read in class 6th. I study in Haji Muhammad Osman Mari. جی My name is Tehzeeb. I read in class 7. I belong to Eagle House. My name is Subaika. I read in class 7. Belonging to Eagle House. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا بچوں نے اپنا تعارف پیش کیا. اس وقت ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہیں. تیسری ٹیم کسی وجوہات کی بنا پر آج کے مقابلے میں شامل نہیں ہو سکی. آئیے ہم سوالات کا سلسلہ بلا تاخیر آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہم جو کرنے والے ہیں وہ حاجی محمد عثمان مری اسکول بٹ بائٹی سے آئے ہوئے مہمان اسٹوڈنٹس سے کریں گے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب نبی ہاشم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ناظرین کرام، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے. ان کا جواب درست ہے. جی سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کے لیے ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم کی طرف. یہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام میں سب سے پہلے فتنہ کون سا ہوا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ تب ہوا تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور آخری فتنہ دجال کا خروج ہوا. جی جناب، انہوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ میں کمی ہے. سبحان اللہ میں کمی آئے گی تو ثواب میں کمی آئے گی. اور شان مصطفیٰ کو اس کمپٹیشن کا مقصد ہی ثواب حاصل کرنا ہے، ثواب میں آگے بڑھنا ہے. آئیے ہم سوالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں حاجی محمد عثمان مری اسکول بٹ بائٹی کی طرف. یہ ہمیں جواب دیں گے کہ برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے. جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ قبول اسلام کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر 17 یا 19 سال تھی. جی ہاں، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آئیے آگے بڑھاتے ہیں سوالات کا سلسلہ. اس راؤنڈ کا تیسرا سوال. جی آپ تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جی آپ جواب دیں کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب بیت المقدس. جی ہاں، بیت المقدس جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایگل ہاؤس کی ٹیم سے ہم سوال کریں گے. یہ ہمیں بتائیں عقیدے کی اصلاح ہی معنی کیا ہے؟ عقیدے کے اسلامی معنی ہے پختہ نظریات جن پر کسی کا دل اور ضمیر مطمئن ہو جائے، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں، انہوں نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی کمی ہے تو سبحان اللہ میں انشاءاللہ عزوجل اضافہ کیا جائے گا. جی جناب، اگلا سوال. اس راؤنڈ کا چوتھا سوال جو ہم کر رہے ہیں وہ حاجی عثمان مری اسکول بٹ بائٹی کی ٹیم سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بارے میں آیت بما ترجمہ لکھیے یا سنائیں. جواب قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. جی ہاں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ایک ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ایگل ہاؤس کی ٹیم سے ہمارا یہ ہے کہ آپ بتائیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار کیا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. جی ہاں، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جوابات کا سلسلہ جاری ہے اور سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے. سوال سے پہلے جواب آنے کی ترکیب ہے، لہذا دونوں ٹیمیں پرعزم ہیں اور کوئی غلطی نہ کرنے کے موڈ میں ہیں. آئیے مزید آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج کب بنایا گیا؟ حضور تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ 9 ہجری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر حج کے لیے روانہ کیا. جی ہاں، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی جناب، آپ تیار ہیں؟ جی آپ سے سوال ہے کہ سب سے پہلے ہجری تاریخ کس نے مقرر کی اور کس مہینے میں اس تاریخ کو
جاری فرمایا گیا؟ سب سے پہلے ہجری کی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی اور اسے محرم الحرام سے جاری کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری تاریخ مقرر کی اور اس تاریخ کو محرم الحرام کی فرسٹ تاریخ سے جاری کیا گیا۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سوجل۔ جی ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم مزید سوال کرتے ہیں بٹ بائی ٹی سے آئے ہوئے مہمانوں سے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟ جواب، آپ نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی اور تفسیر کی۔ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ایگل ہاؤس کی ٹیم سے سوال ہے، وہ کون سے خلیفہ راشد ہے بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم سوال کریں گے بٹ بائی ٹی سے آئی ہوئی ٹیم سے۔ وہ ہمیں جواب دیں گے کہ شہادت کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ شہادت کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ جی ہاں، 82 سال عمر تھی۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف نجف میں ہے۔ جی ہاں، حضرت علی مشکل کشا، شیر خدا، حسنین کے بابا، شوہر بطول علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مزار شریف نجف میں ہے۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دونوں ٹیمیں پرعزم ہیں، کوئی غلطی کسی ٹیم نے ابھی تک نہیں کی اور دونوں ٹیمیں پورے نمبر لیے ہوئے ہیں۔ آئیے مزید سوالات کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بٹ بائی ٹی سے آئے ہوئے مہمانوں سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے جنت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ جواب، جنت ایک مکان ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہے جن کو نہ آنکھوں نہ دیکھا، نہ کانوں نہ سنے، کس آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرے۔ ماشاء اللہ سوجل، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اگلا سوال، جنت کتنی وسیع ہے؟ جنت کی وسعت میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جانے مختصر یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جی ہاں، اللہ عز و جل کے بتائش کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے مختصر یہ کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، اگلا سوال، یہ بتائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا نام اور کنیت کیا ہے؟ جب آپ کے والد ماجد کا نام عثمان غنی اور ان کی کنیت ابو قاف تھی، جبکہ والد ماجد کا نام سلمی بنت سخر اور کنیت امیل خیر تھی۔ جی جناب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، جبکہ والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت سخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ جواب درست مانا جاتا ہے۔ جی، اگلا سوال، کس صحابی کے قبول اسلام پر مسلمانوں میں بہت بلند آواز میں تکبیریں کہی گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر مسلمانوں نے خوش ہو کر بلند آواز میں تکبیر کہی جس سے پہاڑ گونج اٹھے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئیے اس راؤنڈ کا آخری سوال، اور اس راؤنڈ کے آخری سوال کے لیے ہم بٹ بائی ٹی سے آئے ہوئے حاجی محمد عثمان مری کے اسکول کے طالب علموں سے یہ سوال کریں گے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ مردم شماری سب سے پہلے کس نے کروائی تھی؟
جواب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مردوں میں شمار کرا کر لوگوں کے ناموں کی فہرستیں مرتبہ فرمائی. جی ہاں، فہرستیں مرتب فرمائی تھی. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان آخری اس راؤنڈ کا آخری سوال ایگل ہاؤس کی جو ہے اسٹوڈنٹس سے ہمارا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو صحابہ کرام کو اپنے زمینی وزیر قرار دیا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا زمینی قرار دیا. جی ہاں، ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ دونوں ٹیموں نے ماشاء اللہ عزوجل 10 سوال کیے. 10 سوالوں کے درست جواب دے کر کوئی غلطی نہ کر کے پورے نمبر حاصل کر لیے. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ آؤٹ آف سلیبس سوال کیے جائیں گے. جی جناب، مسلمانوں کے لشکر میں انصار کی تعداد ڈیش تھی. 3000. مسلمانوں کے لشکر میں انصار کی تعداد ڈیش تھی. 10 9 8 7 6 5 ریپیٹ کروں 5. ہم نے 5 سیکنڈ آپ کے ضائع ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے لشکر میں انصار کی تعداد ڈیش تھی. 5 4 3 2 1. معذرت، آپ جواب نہیں دے سکے. اگلا سوال. 3000. آپ کا جواب غلط ہے. آپ کا جواب غلط ہے. 3000 نہیں تھی، معذرت کے ساتھ. 229. مسلمانوں کے لشکر میں انصار کی تعداد 229 229 تھی. غزوہ بدر ہوا 17 رمضان کو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو. 17 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو. شوال 13 شوال سن 2 ہجری کو. 13 شعبان سن 3 ہجری کو. جی 17 رمضان المبارک 2 ہجری. جی ہاں، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ مقابلہ بہت ہی ٹف مقابلہ تھا، جسے بڑی مشکل سے بہت سارے سوالوں سے ذہانت کا مقابلہ تھا. شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا یہ مقابلہ اس وقت ایگل ہاؤس کی ٹیم نے جیت لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے تمام مقابلے اور تمام سلسلے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہیں گے آپ کا میزبان قاری محمد شریف اتاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.